بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابی کتاب الطہارہ بیت الخلا اور اس سے متعلقہ جو آداب ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دو لعنت ڈالنے والے کاموں سے بچو۔ لعنت ڈالنے والے یعنی جن کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے لعنت یا نفرت آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لوگ لعن طعن کرتے ہیں جن کاموں پر، ان دو کاموں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں دو؟ فرمایا ایک تو وہ جو لوگ رستے کے اندر پیشاب پخانہ کر دیتا ہے، راہ چلتا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا ہے، رستہ ہوتا ہے، ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ لعن طعن کرتے ہیں کہ یار کیسا بندہ تھا جس کو اتنی بھی حیا اور تمیز نہیں ہے کہ راہ کے اندر۔ اور دوسرا وہ جو سائے کی جگہ میں ایسا کرے، یعنی سایہ دار جگہ جو ہے جہاں لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یوں سمجھ لیں جو سٹنگ پلیس ہوتے ہیں جہاں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے تو اس سے بھی لوگوں کی لعنت اور نفرت ملتی ہے۔ میں ایسے کاموں سے بچا کرو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، یعنی پانی پینے کا جو برتن ہے جب سانس لینا ہے، حالانکہ یہ بھی حکم ہے آقا کا، سنت ہے کہ آقا پانی 3 سانسوں میں پیا کرتے تھے، مگر وہ سانس برتن کو ہٹا کر لیا جائے، برتن کو سائیڈ پہ کر لیا جائے، اس پینے والے جو پانی ہے اس کو اندر رکھتے ہوئے، منہ کے سامنے رکھتے ہوئے سانس نہ لیا جائے۔ اور دوسرا فرمایا جب قضائے حاجت کے لیے آئے تو اپنی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ نہ لگائے۔ دایاں ہاتھ صفائی اور طہارت کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک برکت والا ہاتھ ہے اور اچھے کاموں کے لیے ہے، جبکہ جو واش روم کی طہارت ہے اور شرمگاہ کی جو صفائی ہے اس کے لیے اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کرے، دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے۔ یہ آداب ہیں جن کا ذکر احادیث پاک کے اندر آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک کو صاف کیا کرے۔ اب یہ جو ناک کا صاف کرنا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وضو جب ہم کرتے ہیں، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، بعض اوقات بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ سارا کا سارا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو مختلف احادیث کے اندر اس میں سے ہر عمل کی دلیل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور سرکار کے عمل کی روشنی کے اندر ذخیرہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلا میں داخل ہوتے اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ ہر انگوٹھی اتارنا نہیں ہے، وہ انگوٹھی چونکہ سرکار کی انگوٹھی پر ایک لفظ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، سرکار کی انگوٹھی پر یہ نام لکھا ہوا تھا اور وہ بطور مہر حضور استعمال کرتے تھے۔ لوگوں کو جب خط جاتے تھے بادشاہوں کو تو بطور سٹیمپ اس کو یوز کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ایسی ہو ظاہراً جس کے اوپر کوئی مقدس نام لکھا ہوا ہے، کوئی گلے میں لاکٹ ڈال دیتا ہے اس پہ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ اندر کپڑوں کے اندر چھپا ہوا ہے پھر تو الگ بات ہے، لیکن ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر انسان کے ہاتھ میں کوئی اور چیز ہے جس کے اوپر کوئی مقدس چیز لکھی ہے، قرآنی آیت لکھی ہے، اللہ کے رسولوں کے ناموں میں سے کسی کا نام لکھا ہوا ہے، تو پھر اس طرح کی چیزوں کو لے کر واش روم نہیں جانا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ موبائل کے اندر بھی تو قرآنی آیات ہوتی ہیں، موبائل کے اندر بھی پورا قرآن رکھا ہوتا ہے، تو موبائل لے کر ہم واش روم چلے جاتے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ موبائل کے اوپر جو فرنٹ پیج ہم جب اوپن کریں اس کو اور اس کے اوپر قرآنی آیت لکھی ہو، اس صورت میں تو اس کو نہیں لے جانا چاہیے۔ ویسے اس کے اندر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی سٹوریج میں ہے الگ بات ہے،
مگر جو سامنے فرنٹ پیج کھلا ہوا ہو اس پر کوئی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آیت کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اس میں فرق کیا گیا ہے دونوں کے اندر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین سے قریب ہونے سے پہلے اپنا کپڑا اوپر نہ اٹھاتے. اب یہ بات وہ ہو رہی ہے کہ جب آپ کھلے عام ہوتے، کسی میدان میں ہوتے، باہر ہوتے اور آپ نے استنجا یا کرنا ہوتا بیت الخلاء، تو یہ جو اپنی چادر ہے یا اپنی دھوتی ہے یا اپنی شلوار ہے، یعنی اوپر کھڑے ہو کے نہ نیچے کر لیتے، بلکہ جب زمین کے قریب جاتے تھے تب جا کے اپنے بدن کو بڑا نہ کرتے. مقصد اس کا یہ تھا کہ انسان کا جو اریاں پن ہے یا اس کا جسم کا جو اریاں ہونا ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، اسے آپ قریب ہو کر، زمین کے قریب ہو کر کیا کرتے تھے. یہ باتیں بڑی سیکھنے والی ہیں، ادب والی ہیں. ان میں سے ہر بات کے اندر آپ کو ایک سلیقہ ملے گا جو سرکار دو عالم نے ہمیں سکھایا ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں، ایک بڑی دلچسپ بات مجھے پڑھنے میں ملی. وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی مجھے ملا، کہنے لگا یار تمہارے صاحب کیسے ہیں، حضور کے بارے میں کہا. اور وہ تو تمہیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، یوں نہ بیٹھنا، ادھر منہ نہ کرنا، ادھر کرنا. وہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا ارے ظالم، یہی تو ہمارے آقا ہیں جو زندگی کے ہر شعبے کا ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور ایک ایک بات ہمیں سکھا رہے ہیں. لوگ اس پر تان کر رہے تھے مگر صحابہ کرام اس بات پر اظہار مسرت کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے ایسا حبیب دیا ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمارے لیے رہنمائی کا سامان پیدا فرما رہے ہیں. اور آقا نے بھی ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے، اس لیے میں تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہوں. یہ سرکار کا فرمان ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے. فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے اولاد کے لیے ان کا باپ ہوتا ہے. باپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھا رہا ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. تو ہمارے آقا کریم ہمارے روحانی باپ ہیں، اللہ کے نبی خاتم الانبیاء ہیں. اس لیے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں سمجھائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں. حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات قابل غور ہے، جب تم میں سے کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب نہ کرے. غسل خانے سے مراد ایک تو وہ جگہ ہے نا جہاں پہ ہمارا وہ برتن لگا ہوا ہے، سیٹ لگی ہوئی ہے. ایک اس سے سائڈ پہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے نہاتے ہیں. وہ جو نہانے والی جگہ ہے کہا وہاں پیشاب نہ کیا کرو، پیشاب کی جگہ پہ کرو. آدمی سستی کرتا ہے کہ اس کو نہانا شروع کے لیے بیٹھ گیا ہے، حاجت ہوئی پیشاب کی تو وہی بیٹھے پیشاب کر دیا، اور پھر بعد اوپر نہانا شروع کر دیا اس کے. میں یہ بات ایسے نہ کیا کرو کیونکہ زیادہ تر وسوسے اس سے پیدا ہوتے ہیں. اب سرکار روحانی بات بتا رہے ہیں کہ جو اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کے دماغ میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، شیطان اس کے دماغ کے اندر خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے. لہذا وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ کام نہ کیا کرو. انسان کو ضرورت ہو تو جو جگہ ہے پیشاب کی وہاں پہ جا کر پیشاب کرے، نہ کہ نہانے کی جگہ پر بیٹھ کر پیشاب کرے اور اوپر سے پھر پانی بہا دے، چونکہ وہ پانی مکس ہو جائے گا ناپاک پانی کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے قطرے کوئی چیز انسان کے بدن پہ آ کے لگے. یہ تو ظاہری بات ہے. جو باطنی بات ہے وہ سرکار نے فرما دی ہے، وہ یہ ہے کہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس بات سے. اب وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حضرت عبداللہ بن سرجس روایت فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سوراخ میں پیشاب نہ کرے، یعنی کوئی باہر سڑک میں کہیں جاتا ہے جو ہول ہے، سوراخ ہے، وہاں پیشاب نہ کرے. وجہ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر سانپ ہو، کوئی بچھو ہو، کوئی کیڑا ہو، کوئی چیز ہو. آپ پیشاب کریں گے تو وہ تکلیف کی وجہ سے باہر نکل کے آپ کو کاٹ سکتا ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ سوراخ جنات کے رہنے کی جگہ ہوتی ہیں، آپ اس پر پیشاب کریں گے تو وہ اپنا بدلہ ناراضگی کی وجہ سے آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. اس میں منع کیا گیا کہ سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرو. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنات کی آنکھوں
اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان جو پردہ ہے، یعنی جنات تمہیں عریاں نہ دیکھ سکیں، شیاطین آپ کو عریاں نہ دیکھ سکیں، جو پردہ ہے وہ ہے بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام لے کر واش روم کے اندر داخل ہو، جو کوئی بسم اللہ پڑھ کے، اور وہ جو دعا ہم نے پیچھے ذکر کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ بھی دعا آئی ہے، اور اس حدیث میں صرف بسم اللہ ہے، واش روم جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے چلا جائے تو پھر شیاطین اور جو جنات ہیں وہ ہمارے جسم کی برہنگی کو اور جسم کے عریاں پن کو دیکھنے سے اللہ اپنے نام کی برکت سے پردہ کر دیتا ہے ان کی آنکھوں کے درمیان، وہ ہمیں عریاں دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اندر جانے کی دعا تو ہم ذکر کر چکے ہیں، باہر آنے کی دعا جو ہے وہ بھی سرکار دو عالم کی ایک حدیث پاک سے ملتی ہے۔ ایک تو وہ دعا ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں جس نے میرے اندر سے تکلیف کو دور فرمایا۔ یہ پیشاب پخانہ اگر باڈی کے اندر رہ جاتا اور نہ نکلتا تو انسان اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا، تو اللہ پاک نے تکلیف مجھ سے دور فرما دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اگر یہ بڑی دعا یاد نہ بھی ہو سکے تو یہ الفاظ بھی آئے حدیث کے، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کردہ حدیث ہے، فرمایا جب حضور باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے غفرانک، کیا کہتے تھے؟ غفرانک، غفرانک، اے اللہ تیری بارگاہ سے معافی طلب کرتا ہوں میں۔ جاتے ہوئے مختصر لفظ یاد کروا رہا ہوں، جاتے ہوئے بسم اللہ کہہ کے داخل ہوں، واش روم سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا اندر داخل ہونے سے پہلے، اور واپسی پر باہر نکل کر غفرانک، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں آداب الخلاء سے متعلق۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔